کبھی کبھی میں آج ذکر کر رہا ہوں دیندار سے بھی آتے ہیں ذکر. کبھی ذکر کر رہا ہوں ایک مفسر کا اور ایک بہت بڑے عالم کا, اور ایسا عالم کہ دنیا عالم میں ایسا عالم آیا نہیں, اور دنیا عالم میں ایسی کتاب آئی نہیں جو اس نے بیان کی اور جو اس نے لکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 110 ہجری سن وفات. بتا دیجیے حضرت انس بن مالک کے ساتھیوں میں سے ہیں, یعنی ان کی صحبت انہوں نے اپنائی. ان کا نام ہے علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ و تعالی علیہ اجمعین. اللہ ہمیں نا یہ اللہ کے ولی اللہ کے تابعی ہیں. کب سے؟ 110 ہجری شروع گئی ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی, کتاب کا نام ہے تعبیر رؤیا. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے. میں اس کو ہلکی جھلک دکھاتا ہوں نا ایک منٹ کے لیے. تعبیر رؤیا وہ کتاب ہے خوابوں کی تعبیر پر کہ 1400 برس کے بعد آنے والے تمام مفسرین, عالم, مفتی, شیخ الحدیث جو خوابوں کی تعبیر تمہیں بیان کرتے ہیں یا کتابوں میں لکھتے ہیں اسی کتاب کی مدد لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی ایک کتاب کا رسالہ لیا ہے جس میں خوابوں کی تعبیر بیان کی, انہی کتاب کے اقتباس سے. کمال ہوگا نا, کتنے بڑے امام ہوں گے. بس صرف اتنی سی جھلک کافی ہے. آپ اپنی زندگی کا واقعہ اس گناہ پر بیان فرماتے ہیں, اور بھی موقعات ہو سکا تو بیان کروں گا میں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے کہ گناہ کے اثرات کیا ہے. بڑے ایک دفعہ ایسا ہوا, شروع میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا خاصا مال دیا تھا, میں صاحب مال تھا, ایسا نہیں کہ میں غریب غربا تھا. ایک دفعہ کوئی غریب بندہ میرے پاس آ گیا, لاچار, پھٹے ہوئے کپڑے, بالکل مسکینی حالت میں آ کر سوال جو کیا, تو آپ بھی اور ہم بھی سمجھیں اس بات کو. تو میں نے اس کو دیکھا تو مجھے دل میں کراہت آئی, اوے گندے. تو میں نے اس کے ساتھ تانزن کیا. میں نے کہا چلا جا, کیا مانگنے آتا اور شکل دیکھ کر کیا. وہ بس میرے منہ سے نکلا, وہ چلا گیا. مجھے بھی کچھ نہیں, آپ بھی بھول جاتے ہیں, ایسے بہت ساری چیزیں کر کے بھول جاتے ہیں. دیکھو نا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے. پھر اللہ کا فرمان ہے, اللہ اکبر, یہی فرمان ہے مکافات عمل. اے نیک بندے تجھے میں آزماتا ہوں, بدوں کو تو چھوڑ ہی دو نا. اس کے اوپر تو سیاہ داغ بیٹھ گیا, اس کا تو بڑے بڑے زنا کر لے گا. یہ تو چھوٹے چھوٹے سے ہلکا سے گناہ بتا رہا ہوں نا, ہلکا سا برا عمل ہے نا. یہ تو ہماری زندگی میں ہوتا ہے, کبھی ہم کسی بندے کو حقیر جان لیتے ہیں, کیا کر رہے تھے. اب بولتے ہیں کئی عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ میرا ساتھ معاملہ غلط ہو گیا, میرے کام خراب ہو گیا, میرا معاملہ, میری معاش کا حالت بہت پتلی ہو گئی, خراب ہو گئی, کہ ایسی حالت ہو گئی کہ مجھے 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑے, 1 وقت کی روٹی کے لالے پڑے, نہ پہننے کو کپڑا نہ کچھ. میری حالت وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر میں روڈ پر گھومتا اور کھانے کی تلاش میں رہتا کہ کہیں کھانا مل جائے تو کھا لوں. اب میں ایک دن سوچ رہا ہوں, یا اللہ یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. بظاہر سوچتا ہے نا بندہ, میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی, میں نے تو تیرے کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے کوئی تیری نیکی میں کسر نہیں چھوڑی, کوئی فرائض میں, ظاہر اتنا بڑا امام عالم نہیں چھوڑا. اللہ اکبر, سوچتے سوچتے روتے روتے اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبہ کر رہے ہیں, اور اللہ نے دکھا دیا ویڈیو, اسکرین شاٹ, آنکھ کھولی تو نظر آیا, اللہ میں نے کئی سال پہلے ایسی حالت کے بندے کے ساتھ میں نے لان تان کی تھی, میں نے اس کو برا بھلا کہا تھا, اللہ بہت توبہ کی, اور اللہ تو نے آج مجھے دکھا دیا کہ دیکھ کل تو نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو تیرے ساتھ بھی اللہ کر سکتا ہے, تو کیا ہے. توبہ کر کے رجوع کی. حالانکہ تو صغیرہ میں آ گیا نا, چھوٹی مطلب گناہوں میں سمجھ لیجیے نا ایک طرح سے دیکھا جائے تو, ورنہ بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ رب العالمین معاف کرنے والا, معافی مانگو تو وہ رجوع کر لیا. اللہ اکبر. میرے دوستو بزرگوں, اسی لیے فرمایا کسی کی عیب زن نہیں کرو, کسی کو برا دیکھو نا تو اس سے نفرت نہ کرو. کوئی شرابی ہے اس سے نفرت نہ کرو, شراب سے نفرت کرو. وہ گناہ سے توبہ کر لے گا انشاءاللہ, ایک نہ ایک دن ہدایت پہ آئے گا. لیکن تم بندے سے تم نفرت کرتے ہو, یہ غلط ہے. بندے سے نفرت نہیں کرنی. اور پھر عیب جوئی, تم وہ پیتا ہے بند کمرے کے اندر, جو بھی کرے تم کھلے عام لوگوں کو بولتے ہو رہے وہ تو جواری شرابی دیناری. اللہ تک کہ حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس طرح کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, میرا رب چھپا رہا ہے اس کے عیب. چاہتا تو میرا رب فرشتوں کے ذریعے عام کر سکتا تھا دنیا میں. تو کون سا سرما ہے جو تو اس کے عیب کر رہا, تو بڑا پارسا ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے گناہوں کو جو اچھالا دے گا, کسی کے غیب کو اچھالے گا, اللہ تعالیٰ دنیا میں وہی عیب اس کے اندر ضرور ڈالے گا. بھلے کتنا بڑا عالم ولی کوئی ہو, اگر اس نے عیب زوئی کی ہے کسی زانی پر تو دنیا میں دکھا دیں گے کہ وہ بھی زانی کر کے دنیا میں برباد ہو. ایسے کئی مثالیں حدیثوں میں موجود ہیں, کتابوں میں موجود ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ گناہ میں صغیرہ کی تھوڑی سی اب سامنے مختصر. اب ایک اور گناہ بھی سمجھ لیجیے, ایک اللہ کے ولی کی بات بھی لکھی انہوں نے, حضرت تحسمہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ تھے.
آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک ایک گناہ کے لیے روتے رہے اور اللہ سے توبہ کرتے ہر وقت. لوگ دیکھتے تو آنسوؤں سے رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہوا ہے نا بھائی. ہم تو بڑے گناہ پہ نہیں روتے یار, ہمارا ڈھیٹ پنا یہ ہے, کتنے بڑے گناہ کر لیں, رونا تو کیا ہی بات. توبہ بھی کر لی تو ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہٹو بچو بس. مولانا صاحب نے جمعے کے دن کہہ دیا اللہ میرا گناہ کی توبہ, آمین. نہ دہرایا اس گناہ کو کہ اللہ میں کبھی نہیں کروں گا وہ مجھ سے. اور کبھی آنسوؤں کو مار کو تو دیکھو نا, یہ آنسو تو بڑے قیمتی ہیں. کل یوم حشر میں ترازو پر تولے جائیں گے تمہارے آنسو, جو اللہ کی یاد میں بہیں گے. خدا کی قسم مفسرین لکھتے ہیں ایک آنسو تیرا لاکھوں نیکیوں سے زیادہ بڑھ کر ہوگا. اللہ کی یاد میں رو کر تو دیکھ اللہ کو کتنے پسند ہیں وہ آنسو. اور وہ 40 سال تک روتے رہے گناہ پہ. اب گناہ تو سنو تم, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ ہمارا کیا معاملہ ہے. اللہ اکبر. کسی بزرگ نے پوچھ لیا کہ بھائی تو ہمیں دیکھتا ہوں کہ تو ہر روز اتنا روتا ہے ایک گناہ پہ, یقیناً تو بہت بڑا گناہ ہے, میں نہیں پوچھنا چاہ رہا, لیکن کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں بتاؤں کیا گناہ ہے. بولے ایک دن میں نے اپنے کزن سے سمجھتے ہیں چچا کے لڑکے کو دعوت دی اور مچھلی پکائی گھر میں, اور مچھلی کھائی ہم دونوں نے رچ کے. پانی نہیں تھا ہاتھ دھونے کے لیے. میں نے کیا کرا, پڑوس والے کی دیوار پر ہاتھ پھیر دیا مٹی سے اور صاف کر لی. وہ تو میں بھول گیا. جب مجھے یاد آیا تو کافی عرصہ ہو گیا. بس اس دن سے لے کے آج تک روتا ہوں, اتنا بڑا گناہ میں نے کر دیا. اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ میری نیکی تو اپنی جگہ ہے. کل اللہ نے پوچھ لیا تو نے یہ عمل کیا, حقوق العباد ہے, اور دیکھا گناہ کتنا بڑا. گناہ تو کچھ بھی نہیں ہے یار, یہ تو تم روز کرتے ہو. او میرے بھائی, روز معاملہ چلتے نا, روز معاملہ چلتے. کسی کی گاڑی کو گزا مار دیا, کسی خامہ کھائیں, کسی بات پہ بھی, اور بہت سارے معاملے. کچرے پھینک دیے پڑوس کے اندر. دنیا ہمارے یہاں تو شاید نہیں ہوتا یہاں تو, لیکن ہمارے ملکوں میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یوز ٹو ہے یہ سی چیزیں. کائے کے پڑوسی اور کائے کے کسی کی حق تلفی, وہ سمجھتے فیشن ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ جس کو مزہ آیا دیکھ پتہ چلے گا اس کو. اللہ تمہیں معاف رکھے اور مجھے بھی اللہ رب المعاف رکھے. میرے دوست بزرگ آئیے, صحابی میں ایک صحابی, 2 حدیثیں وقت نہیں ہے بیان کرتا ہوں. اور کیا صحابی کا بھی معاملہ دیکھیں آپ. میں نے آپ کو بتا دیا ایک انبیاء ہے جو معصوم ہیں, فرشتے معصوم ہیں, اور صحابہ محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دکھا فوراً دیتا ہے, وہ فوراً رجوع کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کبھی ہو جاتی ہے غلطیاں تو انسان سے, حدیثیں ہیں. اب ہوا ایسا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک نوجوان ینگ صحابی تھے 18 برس کے, تو صحبت میں رہتے تھے. حضور کی جو خدمت ہو, میسج ہو دے دیں. تو ایک دن سرکار نے مسجد نبوی میں ان سے کہا کہ جاؤ فلاں میرا صحابی ہے نا, اس کے گھر پہ جا کے اس کو بلا کر لاؤ جلدی. وہ نوجوان بڑے خوبصورت تھے. 8 سال میں قد ان کا تھا 7.5 فٹ, 7.5. اب 7 فٹ کا قد کیا ہوتا ہے. اب ہمارے گاؤں میں, ہمارے گھروں میں آپ دیکھتے ہو جس کے گاؤں ہیں تو وہ اپنے گھر میں جو دیوار بناتے ہیں 6 فٹ کی, تاکہ کوئی مرد نہ دیکھ سکے. صحن نظر آتا ہے, گھر ہوتا ہے, گاؤں میں تو ہوتے ہی ہیں یہ. تو یہ 7.5 فٹ کے ایک تھے. تو جب گئے اس کے گھر کے قریب تو دیکھا کہ دیوار سے تو ان کا قد پوچھا, اندر نامحرم کو کسی حالت میں دیکھ لیا, اور اتنا دیکھ لیا جو غیر شرعی تھا. سمجھ رہے ہیں نا بات. ایک دفعہ دیکھا نظر اٹھا لو, لیکن بس انسان. اور جب نظر جھکائی کچھ منٹ کے بعد, اوف, تو مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. اب رو رہے ہیں وہ صحابی, یہ میں نے کیسا کر دیا, میں نے غیر شرعی عمل کر لیا, نامحرم کو ایسا دیکھا جس گناہ میں شامل ہو گیا. اب رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف فرما دینا, اس لیے کہ یہ نگاہ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے رکھی تھی. میری نیت تھی ہر وقت میں جلوہ مصطفیٰ دیکھوں. آج میرے ساتھ کیا ہوا, اب جنگل میں نکل گئے, بس اب بولے مجھے جانا ہی نہیں ہے شہر میں. وہیں میں بس میں روتے رہے. سرکار علیہ السلام کو معلوم ہوا, بندے بھیجا تھا, بندہ کہاں گیا, بولو ڈھونڈو. ڈھونڈ کے لایا تو جنگل سے پکڑ کے لیا صحابی. بولو کیا کر رہا ہے, سرکار علیہ السلام بلا رہے ہیں. اب وہ شام کو آئے, مغرب کی نماز شروع ہو چکی تھی, آپ نے پیچھے نماز ادا کی اور بے ہوش ہو کے نماز کے بعد گر گئے, اسی اللہ کے خوف سے کہ میں نے آج کیسا گناہ کیا. دیکھو یار گناہ, ہم تو آج نظروں کا کیسا گناہ کرتے ہیں. اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور ہم نعمتوں کی پامالی کیسی ہے, اور اس ملک میں تو آپ کی پامالی کا جواب نہیں. دیکھ رہے نا, مجبوراً کرنا پڑتا آپ کو, کیوں شیطان نہیں چھوڑتا. ایک کے بجائے دوسرا دکھاتا, وہاں ٹک جاتے ہو. ایک جگہ نہیں یار نہیں دیکھنا, دوسری جگہ پھر موبائلوں پہ کیا کرو گے, میسج موبائلوں پہ ایڈورٹائز الٹی سیدھی ساری آ رہی ہیں. کب تک بچو گے نگاہ کی گناہ, اللہ کی نعمت ہے. اور یہ گناہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا نا, نگاہ کو جلایا جائے گا یار, جلایا جائے گا جہنم کی آگ سے. کیا حشر ہوگا تم بتاؤ, ایک انگلی ڈالو آنکھ میں تو کیسی تکلیف ہو, پھر کیا ہوگا معاملہ. تو وہ روتے رہے صحابہ لے گئے. مغرب کی نماز کے بعد غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر گئے. تو صحابہ ان کو اپنے گھر لے گئے. ان کے سرکار سے ملاقات نہیں. حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ تو بے ہوش ہو گئے, یہ ہو گیا. سرکار نے کہا چلو چلتے ہیں.
اب گھر میں ان کی نزا کی کیفیت، اتنا خوف کہ بس ابھی جان نکلی جان نکلی جان نکلی. حضور جیسے تشریف لائے مسکرا دیے، بولے یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے، اب میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اب مجھے مرنا آسان ہو جائے گا. سرکار نے گود میں اٹھایا، اپنے گود میں رکھا اس کا سر، بولے بیٹا ایسا کیا ہوا تیرا، بول. اب جو کہانی سنا رہے ہیں نا وہی سرکار فرما رہے ہیں میں تیری کہانی جانتا ہوں. ارے بیٹا تجھے اللہ نے بھی معاف کر دیا، ایسی تو نے توبہ کی ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی تجھے معاف کر دیا. لیکن وہ کیا، جب وقت آ گیا تھا مسکراتے ہوئے سرکار کو دیکھا. اللہ یا رسول اللہ، جب وقت نزا ہو آپ کا جلوہ میرے سامنے ہو. دعا کیا کریں یا رسول اللہ جب میرا وقت نزا ہو آپ کا جلوہ میرے سامنے ہو. یا رسول اللہ میری روح نکلتی جائے آپ میرے سامنے ہو. کہ کیا فرمایا، کیا کسی نے خوبصورت شعر کہا کہ وقت اللہ درود پاک پڑھیے. ہاں وقت آخر ہو اور آپ ہو سامنے، منظر کو غور کرو، منظر کے لیے آپ نے بھی دعا کی، میں نے بھی دعا کی. یا اللہ میری روح نکلے، میرے آقا میرے سامنے ہو. روح کی تکلیف تو تکلیف ہی نہیں رہے گی، بہت خطرناک تکلیف ہوتی ہے کہ وقت آخر ہو اور آپ ہو سامنے، وقت آخر ہو اور آپ ہو سامنے. اے قضا تیرے آنے کی کیا بات ہے، اے قضا تیرے آنے کی کیا بات. اللہ اکبر. اسی وقت میری دم سے نکل جائے.